ان صاحب کا، وہ ان کو پوچھتا کہ یار کیا مسئلہ ہے تمہارے گھر میں، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ اس کو مطلب یار بولتا کہ یار گھر کی بات میں باہر نہیں کرتا، ایسا میں نادان نہیں۔ آخر کار دونوں میں طلاق ہو گئی، بات بھی باہر آ گئی، طلاق ہو گئی۔ تو اب اس دوست نے مجھے اب تو بتا دو یار آخر تمہارا جھگڑا کیا تھا؟ تو اس نے بولا یار کیسی بات کرتے ہو، اب تو غیر عورت ہو گئی، اب میرا اس سے کیا تعلق، تو میں غیر عورتوں کے چکر میں نہیں پڑتا، میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اس طرح اس نے اس کو بھی سنبھال لیا۔ تو یہ اسلامی بھائی بھی اپنے نوٹ کریں کہ یہ بھی مطلب اپنے بچوں کی امی کی کوٹتے رہتے ہیں کہ میری بیوی یوں تنگ کرتی ہے، میری بیوی یوں تنگ کرتی ہے، اور ہر بات میں اٹکتی رہتی ہے میرے کو۔ تو اس طرح نہیں، یہ بے غیرتی کی انتہا ہے کہ اپنے گھر کی بات باہر نکالیں۔ ماں باپ، سمجھدار ماں باپ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، تو شاید سبھی ماں باپ نصیحت کرتے کہ بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرتے، ہے نا ایسا؟ ہاں بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرتے۔ آپ کو پتا ہے اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں نا، گھر کی بات باہر نہیں کرتے۔ اب بچے کو تو اب سکھاتے ہیں گھر کی بات باہر نہیں کرتے، تو یہ جو آپ سے بیاہ کر آئی ہے یہ آپ کے گھر کی نہیں ہے، اس کو تو کہتے ہی گھر والی ہیں، اور جو مذکر ہے اس کو کہتے گھر والا ہے نا، گھر والا۔ تو یہ کیسے بے شرم لوگ ہیں جو اپنے گھر کی بات باہر کرتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اس کی تہمتیں بھی پھر ہو جاتی ہیں، بدگمانیاں الگ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ عورت کتنی بے حیا بے شرم ہے کہ جو اپنے سر کے تاج، کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو حدیثوں میں ہے کہ میں عورتوں کو سجدہ دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، ہے نا؟ کیسی اتنا اہم پارٹ جو آپ کے گھر کا ہے، اتنا اہم حصہ آپ کے گھر کا ہے، اتنا اہم آپ کا سر کے تاج ہے وہ، اس کے بارے میں آپ اسلامی بہنوں میں باتیں کرتی ہیں کہ یہ یوں کرتا ہے، میرے کو یوں بولا تھا تو مجھے جھاڑ دیا تھا تو مجھے مارا، تو بھائی کو بولتی مارا تو نے زبان اتنی نکالی تھی، یہ تھوڑی بتائے گی کہ میں نے اتنی کینچی کی طرح زبان جب چلائی نا تو پھر مار کھائی ہے، یوں ناک کٹی ہے میری، تو اپنی نہیں بتائے گی، یہ آخرت میں کھلے گی جب بولیں کہ تم نے جو اپنے میاں کی جو کوٹی تھی اس کا پتہ چلے گا کیوں کوٹی تھی، کیسے کوٹی تھی اور کیسے کوٹتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ عورت بھی پھنسے گی قیامت کے دن، حقدار ہے اس بات کی کہ وہ پھنسے۔ اسی طرح مرد جو اپنی بیوی کی باتیں کرتا ہے وہ بھی پھنسے، اس کا حقدار ہے۔ اس لیے مہربانی کر کے گھر کی بات آپ گھر میں رکھیے، کسی کو نہ بتائیے، اور اسلامی بہن بھی اگر اپنا گھر آباد رکھنا چاہتی ہے تو مہربانی کر کے میکے میں سسرال کی باتیں نہ کریں۔ سسرال والے ان کو کہنے نہیں آئیں گے، لیکن تمہارے میکے والے تمہارے سسرال کو نہیں بولیں گے، لیکن یہ عام ہے آج کل کہ وہ میکے والے پھر باہر بات کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو بہت تکلیف ہے، ہماری بیٹی کو بہت تکلیف ہے، میری بہن کو میرا بہنوئی بہت ستاتا ہے، مارتا ہے، روٹی نہیں دیتے، یہ تو عام ہے، روٹی نہیں دیتے۔ یہ باتیں جب سسرال والوں کو پہنچتی ہیں تو پھر ان کی صحیح کی پھرتی ہے، ارے یار ہم لوگوں کو ڈیگریڈ کر دیں، روٹی نہیں دیتے ان کو، میں نے کب مارا اس کو، ساس بولتی ہے میں نے کب اس کو وہ جھاڑا ہے۔ تو اس طرح خاندان جو ہے نا اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یقین مانے ان سب کا حل سوائے صبر کے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر شادی کری کائے کو، گھر پہ بیٹھے رہتے، اتنے ہزاروں لاکھوں روپے خرچہ کیا اور اب جا کے جھگڑے کرتے ہو، پھڈے کرتے ہو، دونوں غلط کرتے ہیں۔ دولہا اگر لڑتا ہے تو بھی غلط ہے، دلہن لڑتی ہے تو بھی غلط ہے، ساس لڑتی ہے تو یہ غلط ہے، نند لڑتی ہے تو یہ غلط ہے، اگر بہو لڑتی ہے تو یہ غلط ہے، جو لڑتا ہے وہ غلط ہے، جو صبر کرتا ہے وہ سچا۔ چپ رہ سیتا موتی مل سن جے صبر کرے تا ہیرے، چپ رہ سیتا موتی مل سن جے صبر کرے تا ہیرے، یہ پاگلا وانگوں رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے، جے
تو جو خوش نصیب بہو ساس کے ظلم کے باوجود صبر کرتی ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر زبان کینچی کی طرح چلاتی ہے تو اس کو صبر نہیں کہتے، یہ بے صبری بلکہ دل آزاری اور بہت صورتیں اس کی بن سکتی ہیں۔ تو یہ کسی شاعر نے کتنا پیارا سمجھا، چپ رہسی نہ موتی ملسن، چپ رہے گی تو موتی ملیں گے، اور صبر کرے گی تو صبر تو سب سے بڑا کام ہے، تو ہیرے ملیں گے۔ اور جو یہ زبان چلاتی ہے، چیختی ہے، بڑبڑ کرتی ہے، اس کا نقشہ یوں کھینچا، خواہ مرد ہو یا عورت، ہے نا، اس کا نقشہ یوں کھینچا، یہ پاگلاں وانگوں رولا پاوے، یعنی جو پاگلوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح، نالائکوں کی طرح، بے ہودوں کی طرح بک 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 کرتا ہے تو نہ موتی نہ ہیرے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ صبر کرے جے چپ رہسی تا موتی ملسن، جے صبر کرے تا ہیرے، یہ پاگلاں وانگوں رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے۔ کتنی پیاری بات اس نے شاعر نے سمجھائی ہے۔ کاش ہماری اسلامی بہنیں بھی میرے ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتی رہیں، انشاءاللہ ان کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ ورنہ پھر وہ غصہ آ گیا تو زبان پر کنٹرول نہیں کیا تو خطرہ ہے کہ لگام شور کے ہاتھ میں، یہ اس لیے وہ بہت رسکی معاملہ ہے۔ صبر کی کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، صبر کی کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، صبر کی کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، اور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ قفل مدینہ جوابی کاروائی نہیں نہیں جوابی کریں گے۔ کاروائی بند ہو جائے گی۔ جو اسلامی بہنیں جوابی کاروائی کرتی تھیں بس اب اس سے کنارہ کشی کر لیں کہ جوابی کاروائی کرنے سے ہی ہنگامے ہوتے گھروں میں، تو یہ انشاءاللہ بند ہو جائے گی۔ شوہر اگر صبر کرتا ہے تو اس کو یوں نہیں کہتے کہ جوڑو کا غلام ہے، بابا ہے جوڑو کا غلام ہے، بیوی سے ڈرتا ہے، تو یہ دبتا ہے دبتا۔ یہ بے وقوف ہوگا کوئی جو اپنے بتائے گا کہ میری بیوی مجھ سے لڑتی ہے، میں اسے پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہی تو کبھی سے سمجھا رہا ہوں کہ بکو مت، چپ مرو، بولو گے کہ وہ میرے سے لڑتی ہے تو پتا چلے گا آپ کے دوست کو، ورنہ کیسے پتا چلے گا؟ ماں اور بہنیں ٹوکتی ہیں نا بابا، جوڑو کا غلام تیرے کو اس لیے بڑا کیا تھا، اب وہ آپ کے مطلب بیچارہ مذاکرے سن کر اسے ذہن بنا لے میں قفل مدینہ لگا کر رکھوں گا، اب قفل مدینہ پر سننی بہت پڑتی ہے۔ ہاں تو پھر بھی صبر کرے، صبر کرے، جورو کا غلام بولے تو بھی صبر کرے۔ بابا یہ شادی کے کارڈ پر صبر نامہ لکھوا دے۔ اصل وہ شادی کرتے وقت اس طرف توجہ نہیں ہوتی، بس صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل خوشیوں کا ایسا ہجوم ہوتا ہے کہ بس سب بھول جاتے ہیں۔ اور ایک نے بہت پہلے میرے کو ایک صاحب گھر لے گئے تھے، وہ بولا کہ ہمارے میاں بیوی میں پڈا بہت ہوتا رہتا ہے، تو میں نے اس کو تو یہ کہا تھا کہ یار تم لوگ جو ہے نا یار ایسی ادھم بازیاں کرتے ہو، بےہودہ حرکتیں کرتے ہو اپنی شادیوں میں، خوب گانے باجے فنکشن ہجڑے نچاتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو تم لوگ یار رحمت کے دروازے چاروں طرف سے بند کر دیتے ہو، کوئی دراز بھی نہیں چھوڑتے کہ وہاں سے ہی کوئی رحمت کی کرن آ جائے، ہر طرف سے بند کر دیتے ہو، تو پھر اب پھڈے اور ہنگامے نہیں ہوگے تو ہوگا کیا یار؟ کرتے یہ سب شادیاں اس طرح، کوئی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، عین سنت کے مطابق شادی کر کے دکھائے، شاذ و نادر کو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کرتا ہو تو کہہ نہیں سکتے، باقی تو جو ہلا گلا ہوتا ہے، تو جاہل لوگ یہاں تک پتہ نہیں ایمان کے بھی واندے پڑ جائیں کبھی تو کہ بول دیتے کہ شادی میں سب چلتا ہے۔ کیا چلتا ہے شادی میں؟ ارے خوشی میں سب چلتا ہے، کیا چلتا ہے؟ اب یہاں اس کی وضاحت ہوگی جملے کی کہ کیا 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 چلتا ہے شادی میں، خوشی میں۔ خطرناک جملہ یہ، شادی میں خوشی میں اگر